اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے۔ انبیاء کرام کی بعثت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس مبارک سلسلے کا اختتام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر ہوا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کہلائے۔ قرآن کریم میں متعدد انبیاء کرام کے اسماء گرامی مذکور ہیں، جبکہ بعض انبیاء کرام کے نام احادیث مبارکہ سے بھی ملتے ہیں۔ ان برگزیدہ ہستیوں نے ایک طرف لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پیغام سے روشناس کروایا تو دوسری طرف خود کو عملی نمونے کے طور پر پیش کیا تاکہ ان کی پیروی سے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں پہلے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ پہلے انسان بھی تھے۔ ویسے تو تاریخ میں آپ علیہ السلام کے کئی بیٹوں اور بیٹیوں کا ذکر ہے، لیکن ان میں سے دو زیادہ مشہور تھے جن کو قابیل اور حابیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن میں سے قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا تھا۔ لیکن قابیل نے یہ قتل کیوں کیا، اس بارے میں بہت سی وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو کثیر اولاد عطا فرمائی تھی۔ تاریخ طبری میں ہے کہ ان کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور انہیں یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں اور دوسرے کی شادی پہلے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کی جائے، یعنی اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا جائز نہ تھا جو کہ اسی لڑکے کے ساتھ پیدا ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ المائدہ آیت 25 تا 27 میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں قابیل اور حابیل کا قصہ موجود ہے، جس کا مختصر خلاصہ کچھ یوں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے، یعنی حابیل کی شادی قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کی شادی حابیل کی بہن کے ساتھ ہونی تھی۔ لیکن قابیل کی بہن یعنی اس کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی بہت حسین تھی، اس کا نام اقلیمہ تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ حابیل کی بجائے وہ خود اقلیمہ سے شادی کر لے۔ لیکن حابیل نے کہا کہ اقلیمہ کے ساتھ میری شادی ہونا طے ہے اور میں اپنے باپ کے حکم کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے قابیل سے کہا کہ تو غلط ہے، لہٰذا حابیل کو اقلیمہ سے شادی کرنے دے، لیکن وہ نہ مانا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اللہ پاک کی راہ میں کچھ قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کی شادی اقلیمہ سے ہوگی۔ جب وہ دونوں قربانی دے رہے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے۔ حابیل چونکہ بکریاں چرایا کرتا تھا، اس نے ایک موٹا تازہ جانور قربان کر دیا، اور قابیل نے اپنی کھیتی سے انتہائی نکمی فصل کا ایک گٹھا قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آسمان سے ایک آگ اتری اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہوئی ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا کی تھی اور میرے لیے دعا نہیں کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قابیل، تیری بہن اقلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ اس بات کو سن کر قابیل کو بہت غصہ آیا۔ خواتین حضرات، اس زمانے تک کبھی بھی خون ریزی نہ ہوئی تھی، لیکن قابیل ہر وقت حابیل کو مارنے کی تدبیر کرتا رہتا اور اسے دھمکی بھی دی کہ میں تجھ کو جان سے مار دوں گا۔ لیکن حابیل اپنے تقوی پر قائم رہا اور کہا کہ میں اللہ پاک سے ڈرتا ہوں اور اس روز جزا سے ڈرتا ہوں، تو اگر مجھے مارنے کی کوشش بھی کرے گا تو بھی میں تجھے نہیں ماروں گا۔ ناظرین، ایک روز قضاء الہی سے قابیل نے حابیل کے پاس جا کر دیکھا تو وہ سو رہا تھا۔ اسے سوتا دیکھ کر قابیل کو سمجھ نہ آیا کہ اسے کیسے مارا جائے۔ اسی وقت شیطان انسانی شکل میں آیا اور ایک سانپ بھی اس کے ساتھ تھا۔ شیطان نے پتھر اٹھا کر مارا اور وہ وہیں مر گیا۔ یوں ابلیس لعین سے تربیت پا کر قابیل نے حابیل کے سر پر پتھر مارا اور حابیل وہیں مر گیا۔ چونکہ اس سے پہلے کوئی انسان نہیں مرا تھا جس سے یہ معلوم ہوتا کہ اب مردے کے بدن کو کیا کرنا چاہیے۔ قابیل حابیل کو مارنے کے بعد ڈر رہا تھا کہ اب اس لاش کا کیا کرے، کیونکہ اگر کوئی دیکھے گا تو اسی پر شک کرے گا، کیونکہ اسی نے حابیل کو قتل کرنے کی کئی بار دھمکی دی تھی۔ بس اللہ پاک کے حکم سے دو کوے آئے اور لڑنے لگے۔ ایک نے دوسرے کو مار ڈالا اور پھر زمین کو اپنے پیروں سے کھود کر کوے کو دفن کیا۔
قابیل نے بھی کوے کا حال دیکھا تو قبر کھودی اور حابیل کو دفن کر دیا۔ اس سارے واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت افسردہ رہنے لگے اور دعا کرتے کہ ہمیں نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ لہٰذا حابیل اور قابیل کے اس واقعے کے 50 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا حضرت شیث علیہ السلام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹا حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے نعم البدل کے طور پر عطا کیا تھا، اس لیے حضرت شیث علیہ السلام اپنے والد کے فرمانبردار اور انتہائی نیک بیٹے ثابت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا اور آپ پر اللہ نے 50 صحیفے بھی نازل فرمائے۔ حضرت شیث علیہ السلام حسن و جمال، شکل و صورت اور عادات و اطوار میں اپنے والد سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو آپ علیہ السلام سے بہت محبت تھی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ آپ کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کی اولاد میں سے یہ بچہ ان کا جانشین ہوگا، چنانچہ انہوں نے شروع سے ہی ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ حضرت شیث علیہ السلام کو جنت کا احوال سناتے، اچھے اور برے کی پہچان کرواتے۔ جوں جوں حضرت شیث علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو درس و تدریس اور واعظ و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے، انہیں دن رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، ان اوقات میں ہونے والی عبادتوں کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا جو کہ کچھ عرصے بعد آنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت شیث علیہ السلام سے بڑی امید تھی، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا تھا اور دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل نکلا تھا۔ اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام ہی تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین نامزد کیا۔ چونکہ اس وقت تک جنازے کے کوئی احکامات وارد نہ ہوئے تھے، اس لیے آپ کے جسد خاکی کو ہنوس پہاڑ کے ایک غار میں اس وقت تک چھپا دیا گیا جب تک حضرت جبرائیل علیہ السلام خود آ کر ان کا جنازہ نہ کروا دیں۔ ناظرین، دوسری جانب حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے قابیل کی اولاد اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے پستیوں کے گڑھے میں ڈوب چکی تھی۔ وہ حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں علوم و فنون کی ترقی دیکھ کر ہمیشہ حسد کا شکار رہتے اور ہر وقت حضرت شیث علیہ السلام اور ان کی اولاد کے خلاف سازشیں بناتے رہتے۔ پھر ایک دن شیطان دوست اور خیرخواہ کی شکل میں ان کے پاس آیا اور ان کی پستیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے کہنے لگا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد کی ترقی کے پیچھے کیا راز ہے؟ اولاد قبیل کے انکار پر شیطان خود ہی بولا کہ شیث علیہ السلام کی اولاد کی ترقی کے پیچھے حضرت آدم علیہ السلام کا وہ جسد خاکی ہے جو کہ انہوں نے نوس پہاڑ کے ایک غار میں چھپا رکھا ہے۔ شیطان مزید ان کو بھڑکاتے ہوئے بولا کہ اولاد شیث علیہ السلام اس جسد خاکی کی عبادت کرتے ہیں اور اس جسد خاکی کی وجہ سے ہی انہوں نے ترقی کی منازل طے کی ہیں۔ اسی طرح ابلیس نے اولاد قابیل کے ذہنوں میں شک ڈال دیا اور ساتھ ہی ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی لاش چرانے کا مشورہ بھی دے دیا۔ دراصل شیطان چاہتا تھا کہ اولاد قابیل شک میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے حضرت آدم علیہ السلام کی عبادت شروع کر دیں۔ ناظرین، اس وقت نوس پہاڑ کے غار میں بنو شیث کے دو نوجوان حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کے پہرے پر مامور تھے، لہٰذا اولاد قابیل نے اپنے تندرست جوان اکٹھے کیے اور اس غار کی جانب روانہ کر دیے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک موجود تھا تاکہ اس جسد خاکی کو چرایا جا سکے۔ البتہ ان کو اس کام میں بدترین ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ پھر شیطان نے اولاد قابیل کو ترغیب دی کہ وہ اپنے قبیلے کی خوبصورت لڑکیوں کو تیار کر کے غار میں بھیجیں تاکہ وہ کسی طرح ان جوانوں کو دھوکے میں لا کر حضرت آدم علیہ السلام کی لاش مبارک کو چرا لائیں۔ چونکہ حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد انتہائی نیک تھی، اس لیے شیطان کی یہ چال بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لائے اور حضرت آدم علیہ السلام کا نماز جنازہ ادا کر کے آپ کی تدفین بھی کر دی گئی۔ ناظرین محترم، حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے تحت اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی میں صرف کی۔ کہا جاتا ہے کہ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے تھے، لہٰذا آپ کی اولاد آپ کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔
حضرت شیس علیہ السلام اپنے بھائی قابیل کی اولاد کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کا اعلیٰ کار بنے رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے، جنہوں نے اپنے باپ قابیل کی شکل کے بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی اور ان سے منسوب مزارات 3 مختلف مقامات غزہ، عراق کے شہر موصل اور ایودھیا میں ہیں۔ ان تینوں میں سے کس جگہ حضرت شیس علیہ السلام مدفون ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔